اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن نور رمضان۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں نور رمضان نور ہدایت کا حصہ ہے۔ ہم پورا سال نور ہدایت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہا کرتے ہیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کے ان لوگوں سے ملاقات کروائیں کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا وقت دیا، جنہوں نے پاکستان کی خاطر اپنے آپ کو وقف کیا، اور ان لوگوں سے ملاقات کروائیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہم تک پہنچائیں، جو قرآن کی بات کریں، احادیث کی بات کریں، اور ان لوگوں سے آپ کی ملاقات کروائیں کہ جو تصور میں آپ کو مدینے کی سیر کرواتے ہیں، جنہیں ہم آسان لفظوں میں ناتخواں کہا کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان آج کے معزز مہمان جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، میں آپ کو تعارف کراتا چلوں۔ سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ ہیں حافظ ایاز الحسن، جو کہ ماشاءاللہ سے ناتخواں بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اور اس کے ساتھ درس نظامی بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ الحمدللہ تراویح کا سلسلہ بھی جاری رکھتے ہیں اور عرصہ دراز سے یہ تراویح پڑھا رہے ہیں۔ آج ان کو بلانے کا مقصد یہ کہ ہم ان سے جان سکیں کہ آپ جب تراویح پڑھاتے ہیں اس میں کتنی مشکلات آتی ہیں، کیونکہ تراویح پڑھانا کوئی عام کام نہیں ہے۔ یہ ڈیوٹی کوئی میں نے یا آپ نے کسی عام بندے کی لگائی ہوئی نہیں، اللہ کی طرف یہ بندے کی ڈیوٹی لگتی ہے، اور وہ بندہ اللہ کا قرآن سناتا ہے، پیچھے ہزاروں کی تعداد میں پیچھے لوگ کھڑے ہو کر تراویح ادا کرتے ہیں، اور پورا قرآن الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھاتے ہیں۔ اس میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، یہ کس طرح تیاری کرتے ہیں آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ حافظ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ، بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم آپ سے حضور کی ثنا سننے کی بھی سعادت حاصل کریں، کوشش کریں گے کہ ہم آپ سے جان سکیں کہ آپ یہاں تک کس طرح پہنچے، کیونکہ ماشاءاللہ چھوٹی سی ایج ہے، چھوٹی سی عمر میں اللہ رب العزت نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ اور ہمارے ساتھ جو اس وقت دوسری گیسٹ موجود ہے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں دور حاضر میں اس وقت جو ہمارا تعلیمی معیار ہے، آج سے اگر ہم 8-10 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمیں بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے۔ آج کے تعلیمی معیار اور پہلے، آج سے 8-10 سال پہلے کی میں بات کروں، ہمیں بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے۔ ناظرین، میں اتنا جانتا ہوں کہ جو استاد ہوتے ہیں نا، استاد ہی زمین سے آسمان پہ لے کر جاتے ہیں، اور استاد کی اگر کسی کو لگ جائے تو وہ اسٹوڈنٹ بڑے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہو بھلے، لیکن وہ زمین کی گہرائی میں جا کر گر جاتا ہے جس کو استاد کی لگ جائے۔ آج کل ہمارا تعلیمی معیار پیچھے اس لیے چلا جا رہا ہے، ہم استاد کی قدر کرنا بھول چکے ہیں۔ ہم استاد کو استاد ہی نہیں سمجھتے، استاد کو ہم دوست سمجھ کر تفریح کر رہے ہوتے ہیں۔ استاد کا مقام، استاد کی عزت بتانے کے لیے، اور تعلیمی معیار کے حوالے سے جو آج کل ہماری پرابلمس ہے، اس میں چیٹنگ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ یہ سمجھ لیجئے کہ افراتفری کا سلسلہ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ماشاءاللہ سے ٹیچر بھی ہیں، اور آج ہمیں بتائیں کہ تعلیمی معیار ہمارا پیچھے سے پیچھے کیوں چلا جا رہا ہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ نعیمہ سعید صاحبہ موجود ہیں، میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ یقیناً آپ جانتی ہیں، آپ سمجھتی ہیں، کیونکہ آپ ہیں، آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے آپ کا تعلق ہے، جو باتیں آپ جانتی ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ اسی لیے آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری آڈینس، ہمارے ناظرین، ہم یہ جان سکیں کہ ہماری تعلیمی معیار کیوں پیچھے سے پیچھے چلا جا رہا ہے۔ کچھ نہیں پتہ ہوتا صبح کیا ہو جائے، کبھی ایگزام کا پتہ نہیں، اچانک سے ایگزام ہمارے سر پر آ جاتے ہیں، اور ٹیچرز کی قدر نہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اور بہت سے سوالات جو آپ کے ذہن میں ہیں وہ انشاءاللہ آج میں ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان سے کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اور ہمارے ساتھ ایک محترم محمد عبداللہ صاحب بھی موجود ہیں۔ عبداللہ کیا کرتے ہیں جناب؟ عبداللہ حضور کی ثنا کرتے ہیں، اور ابھی سٹارٹنگ ہے ان کی، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ان کو ترقیوں کی منزل تک پہنچائے، اور ان کو اللہ کریم حضور کی ثنا دل سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عبداللہ کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آپ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے میں کرنا چاہوں گا۔ میں حافظ ایاز الحسن سے گزارش کرتا ہوں کہ حافظ صاحب اپنی خوبصورت آواز میں اللہ رب العزت کی حمد بیان کریں۔ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کن فیکون 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 کن فیکون 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 سبحان اللہ سبحان اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 سبحان اللہ 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 کھل جائے جنت کے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 نور الہی جب چمکا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ نور الہی جب چمکا صلی علی کا شور ہوا صلی علی کا شور ہوا پھر بچہ بچہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ بچہ بچہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ بے شک نور الہی جب چمکا صلی اللہ کا شور ہوا بچہ بچہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ اللہ کریم حافظ ایاز الحسن رضوی کی آواز میں برکت عطا فرمائے بہت خوبصورت آواز میں بہت خوبصورت انداز میں بہت خوبصورت ادائیگی کے ساتھ اور ماشاءاللہ اچھے سر کے ساتھ آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائی اللہ کریم آپ کو بہت برکت عطا فرمائے ناظرین پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے ہمارے ساتھ محترمہ نعیمہ سعید صاحبہ موجود ہیں
میں چاہتا ہوں ہم باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں. رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, ہر کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے, سحری کرتے ہیں, پھر دن بھر ہم عبادت میں مشغول رہتے ہیں, پھر افطار کرتے ہیں, افطار کے بعد پھر تراویح کا سلسلہ ہوتا ہے. مرد حضرات, لیڈیز بھی آج کل تو جا رہی ہیں. اچھا, کیا فرماتی ہیں؟ رمضان کا مہینہ ہے, آپ کیا فرمائیں گی اس حوالے سے؟ دیکھیے یہ وہ مہینہ ہے, یہ وہ وقت ہے جس کا جب خاتمہ ہوتا ہے تو پورے سال اس کا انتظار ہوتا ہے. بہت سے کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو بڑے جذبات ہوتے ہیں کہ اب نہیں ہم اگلے سال جو ہے یہ ساتھ ہیں, یہ گھڑیاں ہمیں نصیب ہوں گی یا نہیں ہوں گی. لیکن جب یہ آتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے ایک اور رمضان, ایک اور بابرکت مہینہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں آیا, اور شدت سے اس کا انتظار ہوتا ہے, اس کی تیاریاں ہوتی ہیں, باقاعدہ پورے اسکیجول کیا جاتا ہے کہ ہم رمضان میں جو ہے وہ ہمارے کس طرح سے ہم جو ہے ہمارے معمولات میں جو تھوڑی تبدیلیاں آتی ہیں اس کو ہم کیسے مینج کریں گے, اور لیکن بڑی باخوشی اس کا انتظار ہوتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں کہ جو بیان جس کو نہیں کیا جا سکتا, جب افطار کا وقت ہوتا ہے خاص طور پہ, سحری کے اوقات, افطار کے اوقات, جو اس وقت خوشی محسوس ہوتی ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے, جو ہم نے احادیث میں پڑھا ہے کہ افطار کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے باقاعدہ جو ہے اپنے روزداروں پر جو ہے وہ برستی ہے, وہ محسوس ہوتی ہے, ہم محسوس کرتے ہیں. اور وہ جو اس وقت کی خوشی ہے, وہ خوشی مطلب جسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں ہم سبھی اس ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ ہم اس وقت کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بڑی قربت محسوس ہوتی ہے. رمضان کی عبادات تو خیر ہمارے پر جو ہے وہ مرتے دم تک جو ہے وہ فرض ہیں. اللہ تعالیٰ ان فرائض سے جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ بر وقت اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے, لیکن رمضان کی تو بات ہی الگ ہے. بے شک. اچھا, ہمیں مذہب جو ہے اخلاقیات سکھاتا ہے, لیکن اگر ہم اس وقت معاشرے میں نظر دہرائیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اخلاقیات مذہب سے الگ ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ ہاں دیکھیے, بالکل دیکھیے, مذہب جو ہے وہ کیا ہے, اصل میں وہ اخلاقیات کا مجموعہ ہے. بے شک. یہ جتنی جو عبادات ہیں وہ ٹریننگ ہے کہ آپ کو روزے کے ذریعے بھی ٹرین کیا جاتا ہے. یعنی نفس کو جو کنٹرول کرنا ہے, یہ عبادت تو ہے ہی, لیکن یہ ہماری عام زندگی میں کتنی کارآمد ہوتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک پروگرامنگ ہے ان عبادات کے ذریعے جو ہے انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ایک کانفیگر کر دیا ہے. نماز ہے ڈسپلن, روزہ ہے ڈسپلن, حج ہے ڈسپلن, زکوٰۃ ہے, آپ کو حقوق پہچانتے ہیں. اب ہم آج کی بات کرتے ہیں. آج جو ہے وہ ہم اگر میں یہ کہوں کہ تھوڑا سا مطلب یہ کہ ہم کسی کے ایمان کے بارے میں تو ہم کوئی ججمنٹ دے ہی نہیں سکتے, انسان کا کام ہی نہیں ہے, انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا معاملہ ہے. لیکن اصل میں کچھ عبادات جو ہیں وہ بے روح ہو گئی ہیں. بے روح جب ہوتی ہیں عبادات کے, جب عمل کا جو پہلو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور وہ دکھاوا جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں, روزے کا مقصد بھی جو ہے وہ صرف جو ہے وہ کھانا پینا نہیں ہے. روزے کے اندر پورا ایک پروگرام ہے 30 days کا, جو آپ کو ریفریش کر دیتا ہے, آپ کی باڈی کو ریفریش کر دیتا ہے, آپ کے مائنڈ کو ریفریش کر دیتا ہے, آپ کی پوری لائف کو جو ہے وہ ایک پوری ایک ڈسپلن میں لے کر آتا ہے. اچھا, اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں جو ہے وہ اصل میں ہم بہت زیادہ مٹیریلسٹ ہو گئے ہیں, بہت مادیت جس سے کہہ سکتے ہیں ہم میں آ گئی کہ ہم نے رمضان اور عبادت کو جو ہے بقرعید اور عید کو ہم نے جو ہے وہ چیزوں سے نتی کر دیا ہے کہ فلاں چیز ہوگی تو عید ہوگی, تو فلاں چیز ہوگی تو روزہ ہوگا, فلاں چیز ہوگی تو بقرعید ہوگی. جو فلسفہ عبادت ہے اس کو جو ہے وہ کچھ ہمارے ذہنوں سے بہو ہو گیا ہے. اب آنے والی نسل میں بھی جو مسائل ہیں اس کی وجہ بھی جو میں سمجھتی ہوں بچوں کا تو کچھ نہیں ہے, جو بڑے ہیں اصل میں ان کو جو ہے وہ عملی ہونا چاہیے. بالکل, کہ وہ جب عمل کریں گے تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ نئی نسل جو ہے وہ اس کو عمل کرے گی. اچھا, ہم تعلیم کی بات کر رہے ہیں, جیسے مذہبی تعلیم یا اخلاقی تعلیم ہمارے معاشرے میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ کس پر زیادہ توجہ دی جا رہی, کس پر فوکس زیادہ ہے؟ دیکھیں, بظاہر جو ہم اگر دیکھتے ہیں ہم پاسٹ کے مقابلے میں آج تو مذہبی تعلیم جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ لوگ اس کو فوکس کرتے ہیں. لیکن ہمیں کبھی اخلاقیات الگ نہیں ہو سکتے مذہب سے, کیونکہ ہر مذہب
نہ صرف دین اسلام بلکہ ہر مذہب اخلاقیات ہی کا درس دیتا ہے, اور اسلام تو جو ہے وہ ہے ہی مکمل دین ہے, اور اسے کہہ سکتے ہیں کہ پورا کا پورا اخلاقیات پہ بیس کرتا ہے. اگر آپ کی اخلاقیات درست نہیں, اخلاقیات میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, پوری دنیاوی چیزیں آ جاتی ہیں, کیونکہ حقوق العباد جو ہے وہ اخلاقیات کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حقوق پہ جو ہے وہ معاف کر سکتے ہیں, لیکن حقوق العباد پہ کسی قسم کی معافی نہیں ہے. آپ کسی کا دل دکھائیں, آپ جو ہے وہ اپنے معاملات درست نہ رکھیں, آپ کی جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں گڑبڑ ہو, آپ جب تک انسان کو راضی نہیں کریں گے جب تک آپ کی معافی کہیں دور دور تک نہیں ہے. اخلاقیات لازمی چیز ہے. اخلاقی اصول کے لیے جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس میں اخلاقیات کا بڑا دخل ہے. اور تعلیم جو ہے بنیادی طور پہ کیوں آپ کہتے ہیں کہ تعلیم میں انحطاط ہے, تعلیم میں انحطاط جب آتا ہے کہ جب عملی پہلو ختم ہو جاتا ہے, جب اس میں سے آپ اخلاقیات کو الگ کر دیں. تعلیمی اخلاقیات بھی ہیں, بالکل باقاعدہ جو ہے یہ ایک مضمون ہے کہ طور پہ پڑھایا جاتا ہے, یہ ایک تعلیمی اخلاقیات. جی بالکل. اچھا, اخلاقیات کی ہم بات کریں, اگر ہم نقل کی بات کرتے ہیں وہ بھی اخلاقیات سے الگ ہو جاتا ہے نا, لیکن ہم اگر دیکھیں اس وقت اس کو اتنا اپنایا جا رہا ہے جیسے وہ اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے, جیسے وہ ہم پر فرض ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے ٹیچرز نہیں کرواتے, یہ غلط ہے, ہمارے ٹیچرز بھی کرواتے. اس میں جتنا اسٹوڈنٹس کا ہاتھ ہے اتنا ٹیچرز کا بھی ہاتھ ہے. تو آپ کیا فرماتی ہیں, اس کی کیا وجہ بنی کہ ہم لوگ محنت کے بجائے نقل پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور رجحان بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ نقل جو ہے وہ کیوں, جب اخلاقی اقدار کا انحطاط ہوا تو آپ دیکھتے ہیں کہ نقل کا بھی اضافہ ہو گیا. میں اگر اپنی فیملی کی بات کروں, اپنے ارد گرد کے ماحول کی بات کروں, تو میں نے آنکھ کھولتے جس گھرانے میں آنکھ کھولی اور میں نے جو نصیحتیں سنی, اس میں سب سے پہلے یہ تھی کہ نقل کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور نقل کرنے والے کو, ایون کہ ٹیوشن پڑھنے والے کو کوئی بہت زیادہ اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جو ہے سب سے پہلے تو دیکھیں ٹیوشن سینٹرز کا کلچر آیا. اس کے بعد جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ نقل کے معاملے میں, اور ہم خاص طور پہ اگر اپنے شہر کی بات کریں, یہاں پہ باقاعدہ جو ہے کوئی اچھی اس میں شمار نہیں ہوتا تھا, لیکن آہستہ آہستہ یہ کلچر کی شکل اختیار کر گیا. اگر میں آج اس کو چیٹنگ مافیا کہوں تو بڑی اسٹرانگ ہو چکی ہے چیٹنگ مافیا. آج کل جو ہے وہ پیرنٹس جو ہیں وہ خود تلاش کرتے ہیں ایسے ریسورسز کہ ایک بچہ جو ہے اس کے تو ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ اتنی اس مافیا کے ساتھ ڈیل کر سکے. یقینی طور پہ اس کی کوئی بیک اپ تو ہے نا, تو وہ یقیناً پیرنٹس ہی ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت پہ ہمارا بچہ جو ہے وہ خاص جو ہے وہ ایک مقام تک جو ہے وہ کسی بھی طرح پہنچ جائے, دوڑ میں کسی طرح سے بھی پہنچ جائے. پھر اس میں آپ دیکھیں جتنی ایجوکیشن پرائیویٹائز ہوئی ہے تو پھر یہ چیز چینلائز بھی ہو گئی ہے. اگر میں اس کو یہ کہوں کہ جو ہے وہ ٹیوشن سینٹر اور پرائیویٹائزیشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیٹنگ جو ہے وہ باقاعدہ اب ایک کلچر کی شکل اختیار کر گئی. جو پیرنٹس جو ہیں وہ معقول انتظام نہیں کر پاتے, باقاعدہ جو ہے بچے ان کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے حقوق جو ہے وہ پورے نہیں کیے. جی اچھا, یہ بالکل بہت اچھی بات آپ نے کی. ہمارا معاشرہ جب ہی اسی طرف جا رہا ہے, بچے یہی سمجھتے ہیں. بچوں کے کانسیپٹ کو چینج کرنا ہوگا. وہ کون چینج کرے گا؟ ماں باپ اور ٹیچرز. لیکن ہمارے ہاں جو اس وقت تعلیم دی جا رہی ہے, ہم کانسیپٹ نہیں اس کا بدل رہے, ہم پتہ نہیں کیا تعلیم دے رہے ہیں. آپ کیا جانتی ہیں, کیا سمجھتی ہیں کہ جو اس وقت ہمارے بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے, کیا وقت کا تقاضا ہے یا اس سے ہٹ کر تعلیم دی جا رہی ہے؟ دیکھیں, اگر میں طویل عرصے سے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوں. جی بالکل. کراچی یونیورسٹی میں میں بچوں کو پڑھاتی ہوں. میرے پاس جو بچے آتے ہیں وہ یقیناً اسکول اور کالج کمپلیٹ کر کے آتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ ایک رسمی سا رہ گیا ہے. ہم وقت کی تقاضوں کے مطابق جو ہے نہ تو مضامین میں تبدیلی لے کر آ رہے ہیں جو وقت کے تقاضے ہیں, ہم باقاعدہ نکال رہے ہیں ان میں سے, ختم کر رہے ہیں. وہی چیز جو آج سے 50 60 70 سال پہلے جو مضامین تھے ہم انہی کو لے کر چل رہے ہیں. معذرت کے ساتھ, ہم جو مضامین کی آپ نے بات کی, ان میں سے جو اچھے مضامین ہیں نا جس سے ہمارے بچوں کو درس ملتا ہے, اگر میں اسلام کی بات کروں, اسلام کے مضامین, سرکار کی معجزات, سرکار کا تصور, سرکار کے حوالے سے, صحابہ اکرام کے حوالے سے, اہل بیت, اس کو ہم نکال رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم شاید پیچھے ہو رہے ہیں کہ کیریکولم کو سیٹ کرنے میں مسائل ہیں. اس کے علاوہ جو کیریکولم سیٹ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی جو ہے وہ شاید اپنے فنڈز, اپنی ریکوائرمنٹس کو چلانے کے لیے کر رہے ہیں. ان کی بھی میں نہیں سمجھتی کہ وہ صحیح طریقے صحیح خطوط پر ہے. ان کی کوئی ایک پالیسی نہیں ہے. وہ آئے دن جو ہیں وہ ان کی میں خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کی اگر بات کروں تو وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ بڑے مطلب دگرگوں ہیں کہ ان کی کوئی پالیسی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. پالیسی میں
آئے دن تبدیلیاں آتی ہیں. بالکل بالکل. کبھی کچھ وہ متعارف کراتے ہیں. آپ دیکھیں باہر کا نظام جو ہے وہ آپ ایز اٹ از اٹھا کر جو ہے وہ پاکستانی معاشرے میں یہاں پر آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. ہمارے معروضی حالات, ہمارے جو سچویشن ہے وہ مختلف ہے, اور ہم جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسکل بیسڈ ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ہمیں ایسے مضامین پڑھانے کی اور ان کو سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اس وقت ضرورت ہے دنیا کی, ایک ماڈرن ورلڈ کی ضرورت ہے. آپ کہتے ہیں کہ جابز نہیں ہے, جاب مارکیٹ جو ہے یقیناً ہم جو مضامین پڑھا کے نکال رہے ہیں اس میں جاب مارکیٹ اب اس طرح سے نہیں ہے. ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا. ہم چند لوگ جو ہیں پتہ نہیں وہ کون, میں ہمیشہ کہتی ہوں کچھ افلاطون ہے جو بیٹھ کر جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں اس قوم کو اب کیا کرنا ہے. اس میں پبلشرز کا بھی جو ہے نا بہت اہم رول ہے. دیکھیں پبلشرز کی بات تو بعد میں آتی ہے, پہلے وہ سو کالڈ ماہر تعلیم جو ہیں وہ کبھی ہمارے سامنے نہیں آ پاتے کہ جو ڈائریکشن لیس ایجوکیشن کی بات کرتی ہے, کوئی سمت نہیں ہے کہ آخر ہم لے کے کہاں جانا چاہتے ہیں, ان کروڑوں نوجوانوں کو ہم کس سمت میں لے کے جانا چاہتے ہیں. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی آج کی نوجوان نسل کی ماں کو؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو آپ کر سکتی ہیں, کیونکہ میں یہ مانتی ہوں کہ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے, بہت ماڈرنائزیشن ہے, نئی جو ہے ٹیکنالوجیز ہیں. یقیناً ہم یا آپ اس طریقے سے اویئر نہیں ہیں جتنے آپ کے بچے جو ہیں وہ اویئر ہیں. آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا. آپ ان کے دوست بنیں, آپ جو ہے ان کے ساتھ دوستی کریں. آپ دیکھیں ان کو آپ حکم دے کے کام شاید اس طریقے سے نہیں کروا سکتے, جس طرح سے آپ ان کے دوست بن کے آپ اپنی بات کو ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اپنی بات میں آپ غور یہ کیجئے کہ میں کہہ رہی ہوں اپنی بات رکھیں, ٹھیک ہے, اپنی بات تھوپنے کی کوشش نہ کریں. منوائے نہیں, زبردستی نہ منوائے. جی بہت خوبصورت. اچھا یہ آپ نے پیغام تو دیا والدہ محترمہ کو, میں چاہتا ہوں والد محترم کو بھی اگر پیغام, کیونکہ ہمارے معاشرے میں میرے پاس بہت سے ایسے سوال آتے ہیں. ظاہر ہم نور ہدایت یہاں پروگرام کرتے ہیں نا کہ والد محترم نے تشدد کر دیا, والد زبردستی کر رہے ہیں, کیا فرماتی ہیں آپ؟ کیونکہ آپ بھی یقیناً ہاؤس وائف ہیں, آپ بھی جانتی ہیں ان چیزوں کو, کیا فرمائیں؟ دیکھیں والد جو ہے وہ اس وقت فی زبانہ میں کہوں کہ اس وقت مردوں پہ بڑا معاشی بوجھ ہے, اور صحیح معنوں میں کہتے ہیں, پہلے یہ نہیں کہ ہم تکلفاً یہ بات کریں کہ اس وقت وہ ایک بہت پریشر کا شکار ہے. ان کو گھر کے اندر بھی پریشر ہے, باہر بھی پریشر ہے, گھر میں زیادہ ہے. گھر میں ظاہری بات ہے کہ گھر کے معاملات بھی ہیں, باہر جو ہے وہ ان کے اوپر جاب کا, اچھا اب جو ہے وہ ایک تو نمبر 1 جابس نہیں ہے, بالکل نہیں, جاب لیسنس زیادہ ہے, ان امپلائمنٹ زیادہ ہے, نوکری چلی جاتی ہے, پرائیویٹ جابز ہوتی ہیں, نوکری چلی جاتی ہے, تو انسیکیورٹی بہت ہے, اس کے اوپر بہت آلریڈی پریشر ہے. لیکن دیکھیں اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے وقت میں ڈال کے اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے. زندگی ہم کہتے ہیں کہ عارضی زندگی ہے, بالکل عارضی زندگی ہے. ہمارا کام ہے ہم اپنے حصے کا کام کرتے جائیں, اپنے نروس کو کنٹرول میں رکھیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہی کہ اپنے بچوں, وقت آپ کو مل رہا ہے, آپ اپنے بچوں کے دوست بنیں, ان کے مسائل کو سمجھیں, کیونکہ ہم سب بھی ان تمام مراحل سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں. ایسا نہیں ہے, ہم سب جو ہیں وہ ان تمام جذبات, ان تمام مراحل سے گزر کر آج پہنچے. تو ہم جانتے ہیں, ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اس وقت کیا چاہتا ہے. نعیمہ سعید صاحبہ بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے انداز میں گفتگو فرمائی, اور آپ نے ہمارے ناظرین کو, ہم سب کو بہت سی اچھی باتیں بتائیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور تعلیمی معیار کے حوالے سے بھی آپ نے بہت اچھے انداز میں روشنی ڈالی, کیونکہ آپ ٹیچرز کا کردار ادا کر رہی ہیں, آپ ماشاءاللہ سے ٹیچنگ کر رہی ہیں, اور آپ نے آج یہاں ٹیچرز کی نمائندگی کی. میں آپ کا بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. ناظرین ہمارے ساتھ عبداللہ بھی موجود ہیں, حضور کی ثنا کرتے ہیں, حافظ ایاد الحسن بھی موجود ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین اکرام, آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان, میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ حامد رضا. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عبداللہ اور الحمدللہ علامہ عامر قریشی صاحب, حافظ ایاد الحسن رضوی صاحب. ناظرین اکرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں, ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے آپ سے گفتگو کی تعلیمی معیار کے حوالے سے. تعلیمی معیار ہمارا بہت پیچھے سے پیچھے چلا جا رہا ہے. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ
چیٹنگ ہمیں نظر آئی ہے، اس کی وجہ نقل نظر آئی ہے۔ نقل کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو معاملات تو بہت ڈسٹرب ہیں۔ ہمیں جو ہماری ٹیچر صاحبہ یہاں موجود تھیں انہوں نے بہت سی چیزیں ہمیں بتائیں کہ ہمیں یوں کرنا چاہیے، اگر اس طرح ہم کریں گے تو ہم اچھے راستے کی طرف لگ سکتے ہیں، ادروائز ہم چیٹنگ ہی کرتے رہے تو یقین جانیے ہم بہت زیادہ پیچھے چلے جائیں گے۔ علامہ صاحب بھی موجود ہیں اور میں چاہتا ہوں گفتگو کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ عبداللہ موجود ہیں، ان کی آواز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلیاں ہوں، مدینے کی گلیاں ہوں، سنہری جالیاں ہوں، گنبد خضرا ہو اور عبداللہ کی آواز ہو۔ جی کبھی تو قسمت کھلے گی، کبھی تو میرا سلام ہوگا، اور یہی جاگا غرض مطلب ملے گا جب دل کا مدد کیے گی جاگا غرض مطلب ملے گا جب دل کا مدد نشہ مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فساد تمام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوگا، پڑے گی رنگے سے کام ہوگا، اور خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا، درگی ہے دل جی وادی مقام ہوگا، خدا بھی ہوگا، درگی ہے دل جی وادی مقام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوگا، پڑے گی رنگے سے کام ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ یقین جانی یہ جو گھڑیاں ہوتی ہیں نا، جب پتہ چلتا ہے کہ ہم مدینے جا رہے ہیں، ہم مدینے جا رہے ہیں، تو وہ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، کیوں نہ ہو مدینے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو، ہم سب کو، اور ہاں جب آپ مدینے سے واپس پلٹتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں جان نہیں، آپ تڑپ، یا رسول اللہ میں نے اتنا کیا گناہ کر دیا کہ آپ واپس بھیج رہے ہیں۔ جب بندہ وہاں سے پلٹتا ہے اس کی نظر گنبد خضرا پر ہوتی ہے، بس کاش حضور دوبارہ بلا لیجئے، حضور دوبارہ بلا لیجئے، یہ تڑپ ہے، اس تڑپ میں بھی اللہ کریم اجر عطا فرماتا ہے۔ حافظ ایاز الحسن موجود ہیں، چھوٹی سی عمر ہے ماشاءاللہ سے، میں ان سے جانوں گا کہ انہوں نے حفظ کس انداز میں کیا، یقیناً مارے بھی کھائی ہوں گی استادوں سے، پھر اس کے بعد تراویح کب سے یہ پڑھا رہے ہیں اور تراویح میں کیا کیا مشکلات آتی ہیں۔ جی حافظ صاحب پہلے تو یہ بتائیے، ماشاءاللہ آپ نعت بھی پڑھتے ہیں، حمد باری تعالیٰ بھی پیش کرتے ہیں، ایجوکیشن سے بھی آپ کا تعلق ہے، درس نظامی بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، چھوٹی سی عمر میں آپ نے حفظ بھی کیا، اور اب آپ
مسلح بھی پڑھا رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کتنے آپ نے مسلح پڑھا لیے ہیں, کتنی تراویحیں پڑھا چکے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. الحمدللہ یہ میں 2016 سے لے کر اور ابھی اس سال بھی الحمدللہ تراویح سنانے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور یہ 6 سال ہو گئے آپ کو, یہ 7واں سال ہوگا تقریباً 6 سے 7 سال الحمدللہ ماشاءاللہ. تو یقیناً گھر والے خوش ہوتے ہیں جب آپ تراویح پڑھاتے ہیں؟ جب پہلے تو سماعت کرتے تھے یقیناً خوش ہوتے ہوں گے, اب آپ تراویح پڑھاتے ہیں, آپ کے پیچھے سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں, گھر والے خوش ہوتے ہیں؟ جی جی ماشاءاللہ سب کی خواہش تھی. اور الحمدللہ جب میں یہ حفظ کرنا میرا ایک دلی مقصد تھا, تو میں مغرب کی نماز پڑھنے جاتا تھا تو اس ٹائم بچے وہاں پر پڑھتے تھے, حفظ کی کلاس لگتی تھی, تو میری وہیں سے خواہش تھی. تو گھر پر میں نے ضد کی, تو پھر الحمدللہ گھر والوں نے مدرسے میں داخل کروایا. اور الحمدللہ پھر تراویح پہلے سال سماعت کی, اگلے سال انشاءاللہ پھر اسی طرح میں نے سناتا رہا, تراویح پڑھاتا رہا. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی گھر والوں کو, ان کی خواہش تھی, بہت خوش ہوتے تھے. ناظرین اس بچے کو جب میں نے دیکھا, جب مجھے پتہ چلا کہ یہ بچہ 6 سالوں سے تراویح پڑھا رہا ہے, تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم ان حفاظ اکرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, علماء ہوتے ہیں جن سے ہم گفتگو کرتے ہیں, کیوں نہ ایسے بچے کو بلایا جائے, ایسے حافظ کو بلایا جائے جو پریکٹیکل ماشاءاللہ سے تراویح پڑھا رہے ہیں. تو ان سے ہم نے جانا اچھا بہت سے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں کہ حفاظ کے ذہن میں پیسے ہوتے ہیں, جب ختم القرآن ہوتا ہے نا کہ مٹھائی بھی ملتی ہے, ابھی ایک سوال یہاں سے بھی مجھے ملا ہے, مٹھائی ملتی ہے, سوٹ ملتے ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ملتی ہیں. اس پہ آپ کے گھر والے خوش ہوتے ہیں, پڑھانے پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ آپ نے ختم کیا؟ یہ تو ثواب کی نیت سے پڑھایا جائے نا. اگر پیسوں کی نیت سے کوئی اگر رکھتا ہے کہ مجھے یہاں لفافہ ملے گا یا اتنے پیسے اس کا طے ہوا ہے یا اس کو یقین بھی ہے کہ یہاں ملیں گے, تو تراویح پڑھانے کا اس کو ثواب نہیں ملے گا. اچھا, وہ پھر جو ثواب ہے تراویح کا وہ نہیں ملے گا. اچھا ماشاءاللہ. مطلب کہ اگر وہاں اس کو پتہ بھی ہے کہ پیسے ملتے ہیں تو وہاں اس کو تراویح نہیں پڑھانی چاہیے, تو یہ ثواب کا کام ہے. اچھا مفتی صاحب, علامہ صاحب میں آپ سے دیکھیں, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس نیت سے تراویح پڑھائے کہ پیسے ملیں گے تو ثواب نہیں ملتا, آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے لوگوں کو چاہیے نا, مسجد کی کمیٹی کو چاہیے, جو بچہ حافظ قرآن پورا قرآن آپ کو آ کر سنا رہا ہے, اللہ کا کلام طرز کے ساتھ سریلے انداز میں سنا رہا ہے, اس کی خدمت تو بنتی ہے نا. کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے وہ کافی مشہور ہوا تھا, اس کے بارے میں علماء کرام سے سوالات بھی پوچھے گئے تھے. تو علماء کرام نے یہی فتویٰ دیا تھا کہ جو حفاظ اکرام کو, حافظ قرآن کو جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ قرآن سنانے کے نہیں بلکہ وہ جو ٹائم دیتے ہیں ٹائم کے پیسے دیے جاتے ہیں. یہ تو نعت کا سلسلہ آئی تھنک نعت خوانوں کے حوالے سے سنا ہے کہ وہ نعت پڑھنے کے نہیں ٹائم کے پیسے. یہ تو جو حفاظ ہیں ان کے لیے بھی علماء نے یہی فتویٰ دیا. لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کو ویسے بھی لوگ تعاون کرتے ہیں, اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے, لوگ اپنی خوشی سے دیتے ہیں. میں نے کوئی اس طرح کی جگہ نہیں دیکھی کہ جہاں پر پہلے جو ہے وہ مکہ ہوتا ہو, پہلے بات کی جاتی ہو کہ بھائی اتنے پیسے دینے یہ ہو. میں نے اس طرح کوئی جگہ نہیں دیکھی, لیکن عموماً ہوتا ہے ایسا ہی ہے کہ حافظ صاحب کو طلب کیا جاتا ہے, ان کو بلایا جاتا ہے, وہ آتے ہیں, جتنے روزہ ختم قرآن ہوتے ہیں قرآن مجید مکمل سناتے ہیں. اس کے بعد جو لوگوں کی خوشی ہوتی ہے, جو توفیق ہوتی ہے, جتنا ہو سکتا ہے وہ حافظ صاحب کی خدمت میں. اچھا, زیادہ تر دیکھا گیا 27ویں شب کو ختم قرآن ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے, جی جی, لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ طاق راتوں میں 21, 23, 25, 27, 29. تو 29 کا یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ مہینہ 29 کا ہے 30 کا ہے. اور اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر لیلۃ القدر جو ہے یہ زیادہ تر احادیث کے اندر آئے کہ یہ 27ویں شب کو ہوتی ہے. تو ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس دن ختم قرآن ہو, لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مسجد میں آئیں, محفل کا انعقاد ہو, لوگ مسجد کی طرف آ کر عبادت کریں. جی. اب ہر مسجد کے اندر یہی دیکھا گیا, تقریباً زیادہ تر مساجد کے اندر ہم بھی اگر رابطہ کرتے ہیں قرآن مجید سنانے کے حوالے سے یا کسی حافظ صاحب سے کہتے ہیں یا اور کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تو وہ یہی پہلے پوچھتے ہیں کہ ختم قرآن کب ہوگا. ہر مساجد والے جو بھی کمیٹی ہوتی ہے, کوئی بھی بندہ ہوتے ہیں مساجد والے ہوتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ 27ویں شب کو جو ہے وہ ختم قرآن ہوگا. اب ان کا ذہن اگر پوچھا جائے, وہ کہتے ہیں جی وہ بڑی مقدس رات ہے, عظمت والی رات ہے, برکت والی رات ہے, حدیث کے اندر آیا ہے لیلۃ القدر والی فضیلت والی رات ہے, تو اس دن ہم ختم قرآن کریں گے تو ختم قرآن کا ثواب ہوگا. جو سے زیادہ لوگ دین کی طرف راغب ہوں گے, مساجد کے اندر آئیں گے, عبادت کر سکیں گے, ہمیں بھی ثواب ہوگا, ان کا بھی ثواب ہوگا. یہی وجہ ہے شاید کہ جس کی وجہ سے جو ہے لوگ زیادہ تر 27ویں شب کو جو ہے
27वें शब को ख़त्म कुरान का इनकाद करते हैं। अच्छा ये बहुत अच्छी आपने बात बताई। अच्छा ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि जब हाफिज़ कुरान कुरान पढ़ा रहे होते हैं, तरावी पढ़ा रहे होते हैं, उनके पीछे जो उनका सामे जिसे हम कहते हैं, वो अगर मिसाल के तौर पे एक आयत उसने गलत पढ़ ली तो सामे साहब उसको एक रुकू आगे का बता देते, तो वो जो बीच में एक रुकू छोड़ गया, वो जिसे हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं छलांग लगा देना, आधा आधा सुपारा यहाँ छोड़ जाया करते हैं, हमने देखा है बहुत से मकामात पर। ऐसे अल्फाज के बारे में क्या फरमाते हैं आप? ये सवालात देखें आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। मैं चाहता हूँ जरा इस माहौल में रहकर अच्छे अंदाज में हम बता दें ताकि इस्लाह भी हो जाए। नहीं देखिए, ये दीन के मसाइल हैं, दीन के मसाइल समझने के अंदर, पूछने के अंदर, ये बताने के अंदर जो है वो झिझक और शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। कोई भी सवालात हो इंसान को जो है वो बयान करने चाहिए। ये इल्म एक ऐसी चीज़ है, जितना आप इसको बताएंगे, जितना फैलाएंगे, इतना आपके इल्म के अंदर जो है वो इजाफा होगा। तो जिस तरह आपने ये सवाल पूछा, माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है। देखें, मेन चीज़ ये है कि अगर माना के अंदर कोई तब्दीली आती है, पहली बात तो ये है कि आगे नहीं बताना चाहिए, क्योंकि एक हाफ़िज़ कुरान है, एक बंदा जो आगे तरावी सुना रहा होता है उसको मुतशाबिहात लग जाते हैं, वो भूल जाता है, उससे कुछ आयत रुकू या कुछ आयत जो है वो छूट जाती हैं। अब वो तो सुना रहे, उसके अंदर सिर्फ सुनाने का प्रेशर नहीं है, अब उसने रकात को भी बराबर रखना है, रुकू सजदा भी पूरा करना है, पीछे मुक्तदियों का ख्याल भी रखना है, ठीक है। अब जब सजदा करेगा दोबारा खड़ा होगा, उसने ये भी ज़हन में रखना है कि मैंने कहाँ तक पढ़ा था, दोबारा मैंने कहाँ से शुरू करना है। इमाम एक होता है, सुनाने वाला एक होता है, लेकिन अगर उसके ऊपर प्रेशर देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा चीजें उसने जो रखनी होती है। अब जो पीछे बंदा खड़ा होता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अगर हाफिज साहब गलत पढ़ते हैं तो उसको सही बताए, सही उनकी रहनुमाई करे। लेकिन अगर वो पीछे से गलत बताते हैं तो यकीनन फिर उनको तैयारी करनी चाहिए, तैयारी भी करनी चाहिए, इसकी पकड़ है। अगर माना के अंदर तब्दीली आती है तो फिर पकड़ है। हजरत आधा रुकू छोड़कर जा रहे हैं। मेरी बात अगर आप मुकम्मल सुन ले तो इंशाल्लाह आप मुतमईन होंगे। तो देखें, पकड़ तो उनकी है, माना के अंदर तब्दीली हो, लेकिन बेहतर यह है कि अगर दोनों को समझ नहीं आ रही, जब 2 रकात पूरी हो जाए, 2 रकात जब पूरी हो जाए तो कुरान मजीद हर मस्जिद के अंदर मौजूद है, वो कुरान से देख कर दोबारा जो है वो उसको मुकम्मल करें। लेकिन उसको शर्म महसूस करनी है ना, अगर उसने शर्म महसूस करनी है, मैंने इस तरह के अल्फाज देखे हैं, अगर उस दिन उससे रह वो हाफिज साहब से अगर रह जाता है तो दूसरे दिन दोबारा वो तैयारी करके वो एक रुकू पढ़ते हैं, दूसरे दिन तैयारी करके एक रुकू पढ़ते हैं, छोड़ते नहीं है। देखिए, ये हमारा एक वाम होता है, हमारे एक ज़हन होते हैं, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, लेकिन उमूमन ये होता है कि जिनके दिल के अंदर खौफ खुदा हो, वो लोगों की नमाजों को खराब नहीं करते, बल्कि मुकम्मल जो है वो सुनाते हैं। बिल्कुल, जिनके दिल में खौफ खुदा हो वो लोगों की नमाजें खराब नहीं करते, अल्लाह मसा फरमा रहे हैं। और ऐसा ही है, हमारे साथ अब्दुल्ला मौजूद है। अब्दुल्ला से मैं गुजारिश करूंगा हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल फरमाएं। जी अब्दुल्ला। जब जग जियूं मैं आका कोई गम ना पास आए, जो मरूं तो हो लगत पर तेरी रहमतों के साए, जब तक जियूं मैं आका वो दिया जो बुझ गया था, वो जो गई थी वो दिया जो बुझ गया था, वो जो गई थी तरफ जाला जो उसको तो रोशनी है, सुभान अल्लाह। तरफ जाला जो उसको जब तक मैं आका मैं गुलाम पर ना समझना सहारा, मैं गुलाम पंजदन हूँ ना समझना सहारा, मैं हूँ
غوث کا دیوانہ کوئی خاطر تو لگائے غوث کا دیوانہ کوئی خاطر تو لگائے جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے. عبداللہ صاحب بہت خوبصورت آواز میں آپ نے حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کی. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اسی طرح بلندیاں عطا فرمائے. آپ کن کی محافلوں میں زیادہ جاتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں آپ کون سے نعت خواں کو پسند کرتے ہیں زیادہ؟ تو الحاج اویس رضا قادری، الحاج اویس رضا قادری صاحب کو زیادہ سننا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہی معروف و مشہور ہیں ماشاءاللہ، اور سب کے دلوں میں وہی ان کی آواز ہی بیٹھی ہے ماشاءاللہ سے. تو کوئی انجمن ہے کسی کے ساتھ منسلک ہیں آپ؟ جی بزم اہل سنت کے ساتھ الحمدللہ میں جو ہے منسلک ہوں انہی بزم اہل کی. سنت. جی بالکل ماشاءاللہ، اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے. محمد کا میلاد اور حضور کی ثنا ہوتی رہے گی. اچھا، حافظ ایاد الحسن بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. حافظ صاحب اس سال تراویح بھی پڑھا رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھانا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حافظ صاحب، صاحب قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی آواز ہو، ہم بارگاہ رسالت مآب میں ہاتھ پھیلائے حضور کی بارگاہ میں کھڑے. جی کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود ذکر محمدی کے لیے کر اہتمام بھی میرے تو سب کچھ ہے. سبحان اللہ. سب کچھ ہے یا رسول اللہ میرے تو سبحان اللہ. سب کچھ ہے سبحان اللہ. رحمت عالم میں جی رہا زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا زمانے میں آپ ہی کے لیے کر اہتمام
اور تمہارے ذکر کو کیسے نہ زندگی سمجھوں. کیا بات ہے. یہی تو سہارا ہے زندگی کے لیے. یہی تو سہارا ہے زندگی کے لیے. کرے بھی اور تمہاری کیا خوبصورت کام ہے. سبحان اللہ. یہ خالد کی زندگی سبحان اللہ. کرہتے ایمان کی روشنی کے لیے درود شریف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محمدی کے لیے کرتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. درود شرط ہے. کیا بات ہے جی. اللہ رب العزت آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو اسی طرح حضور کی ثنا دل سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین یہ تعلق دل کا ہے. اگر دل سے حضور کی ثنا ہے یقین مانی آپ کی آواز جیسی بھی ہو لوگوں کے دلوں پر لگے گی. آواز بڑی سریلی ہو لیکن دل سے نہیں پڑھ رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. سرکار کی بارگاہ ہے. بڑے احترام بڑے ادب کے ساتھ کوشش کیا کریں آنکھیں بند کریں گنبد خضرا کا تصور رکھ کر پڑھیں. اللہ کرے اس نعت کے صدقے ہمارے پڑھنے کے صدقے رمضان میں مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے. ہمارے ساتھ علامہ عامر قریشی صاحب موجود تھے. میں علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. محمد عبداللہ بزم اہل سنت سے آپ کا تعلق آپ کا بہت بہت شکریہ. حافظ ایاز الحسن رضوی ماشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تراویح بھی پڑھا رہے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو اور کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. ہمیشہ کی طرح میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنا خیال رکھیے. اپنے اہل و عیال اپنے پڑوسی اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.